अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं कहीं पढ़ रहा था कि एक जदीद रिसर्च के मुताबिक आजकल ज़हनी तनाव और एंजाइटी की एक बड़ी वजह अपने इर्द गिर्द के कम अकल लोगों से उलझना, बहस करना या उनसे निपटना भी शामिल है। वो एक दाना शख्स से किसी ने पूछा, जनाब आप इतने खुश कैसे रहते हैं? तो दाना शख्स ने जवाब दिया कि मैं अपने इर्द गिर्द के कम अकल लोगों से, बेवकूफ़ों से बहस नहीं करता, मैं उनसे नहीं उलझता। वो शख्स बोला, जनाब फिर आप क्या करते हैं? दाना शख्स ने जवाब दिया कि मैं उन्हें सिर्फ एक बात कहता हूँ कि जनाब आप ठीक कह रहे हैं। वो शख्स फिर हैरान हुआ, बोला, फिर भी जनाब आप अपना मौक़िफ़, अपनी दलील, उसे कायल करने के लिए कोई दलील, कोई जवाब तो पेश करते होंगे। दाना शख्स ने उस मौके पर एक तारीख़ी फ़िक्रा कहा और बोले कि आप ठीक कह रहे हैं। नाज़रीन, आपसे आज बात करने का मकसद, ये छोटी सी एक वीडियो बनाने का मकसद आपसे सिर्फ 3 पॉइंट्स पे बात करनी थी जो कि बहुत इंतहाई अहम है। फर्स्ट, आजकल सोशल मीडिया की अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता। मैं हूँ, चाहे कोई भी है, आजकल हर दूसरा शख्स सोशल मीडिया यूज़ करता है, उससे इस्तिफ़ादा हासिल करता है, फ़ायदा लेते हैं, हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, न्यूज़ देखते हैं, कनेक्ट करते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। मैंने देखा कि कल एक मेरे इंतहाई अच्छे दोस्त, उनकी एक सोशल मीडिया पोस्ट के ऊपर एक इंतहाई पढ़ी लिखी खातून, जो बज़ाहिर बहुत पढ़ी लिखी हैं, उनके पास एक बहुत अच्छा ओहदा है, उन्होंने एक दूसरी पढ़ी लिखी खातून के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए, जो लैंग्वेज इस्तेमाल की, वो यहाँ बयान करने से मैं कासिर हूँ। तो इस बात ने मुझे सोचने पे मजबूर किया कि पढ़े लिखे और अनपढ़ लोगों की बात में फ़र्क होना चाहिए। जो अनफॉर्चुनेटली जो लोग नहीं पढ़ सके, जो थोड़े तालीम याफ्ता लोग हैं, जो तालीम याफ्ता लोग हैं, उनकी बात में, और जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनकी बात में थोड़ा फ़र्क होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे इर्द गिर्द हम देखते हैं कि हमें पढ़े लिखे जाहिल नज़र आते हैं। जब वो बात करते हैं तो उनकी बात से फिल्थ निकलता है, वाहियात बातें निकलती हैं। जब वो कमेंट्स करते हैं तो वो अब्यूसिव होता है, वो दूसरों की ज़ातियात पे मबनी होता है। मेरा ये बात करने का मकसद ये था कि हम इस टॉपिक को, इस चीज़ को हम आपस में डिस्कस करें और एटलीस्ट अपने सर्कल में तो हम इस चीज़ को जो है थोड़ा रियलाइज़ करवाने की कोशिश करें कि जब भी हम लोग कोई कमेंट करें, किसी के बारे में बात करें, तो एक डेकोरम के मुताबिक, एक ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक बात करें, उनकी ज़ातियात पे मत बात करें, अब्यूसिव लैंग्वेज मत यूज़ करें। वहाँ पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, अपनी बात दलील के साथ करें, गाली के साथ मत करें। अनफॉर्चुनेटली ऐसा है नहीं। अब जो दूसरा पॉइंट है इसके साथ, वो ये कि आजकल की जो नौजवान नस्ल है, स्पेसिफ़िकली हम देखते हैं, हम भी इस चीज़ का किसी न किसी तरह शिकार होते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं कि स्पेसिफ़िकली सोशल मीडिया के ऊपर कोई भी बात हो, कोई पॉइंट हो, कोई न्यूज़ हो या किसी की कोई इन्फॉर्मेशन हो, उस पे हम जो लोगों के ओपिनियंस देखते हैं, उसके अंदर आप, अगर मैं ये कहूँ कि 80 to 90% जो है गालियाँ होती हैं, वाहियात बातें होती हैं, अब्यूसिव लैंग्वेज होती है, तो ये गलत नहीं होगा। अफसोस की बात यह है कि आजकल के इस दौर में जो नौजवान नस्ल, जो मुल्क का सरमाया होते हैं, किसी भी मुल्क का, उसका मुस्तकबिल होते हैं, वो ज़हनी तौर पे अपाहज हो चुके हैं। आई एम सॉरी टू से, लेकिन ये सच है कि वो ज़हनी तौर पे इस कदर अपाहज हो चुके हैं कि, और इस तरह अपाहज हो चुके हैं कि उन्होंने अपना जहन, अपना दिमाग, जो उनकी सोशल मीडिया टीमें होती हैं, जो सियासी पार्टियों की, सियासी जमातों की सोशल मीडिया टीमें, जिनको वो अंधावात जो है ना, जिनकी तकलीद करते हैं, जिनको फॉलो करते हैं, जिनसे प्यार करते हैं, वो करना चाहिए। सियासी पार्टी भी ज्वाइन करें, सियासी जमात भी ज्वाइन करें, अपना मौक़िफ़ भी पेश करें और उन सियासी पार्टियों को सपोर्ट भी करें, लेकिन एक एटलीस्ट डेकोरम और इज़्ज़त के अंदर रहते हुए, उसके अंदर रहते हुए हम अगर करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं बात कर रहा था नौजवान नस्ल की, कि जिन्होंने सियासी पार्टियों
کی تقلید میں، ان کو فالو، شخصیت پرستی کی تقلید میں شکار ہو کر اپنا دماغ جو ہے وہ پولیٹیکل سیلز جو ہیں ان پولیٹیکل پارٹیز کے، ان کو سپرد کر دیے ہیں. وہ اپنے دماغ سے سوچنے سمجھنے سے قاصر ہیں. ان کو جیسے آپریٹ کیا جاتا ہے وہ زومبیز کی طرح ویسے آپریٹ ہوتے ہیں. وہی فلتھ جو ہے وہ پھیلتی ہے، گالیوں کے ٹرینڈ بنتے ہیں، اور اسپیسیفکلی سوشل میڈیا کے اوپر گالیوں کے اور ابیوزو جو ہے وہ ٹرینڈز بنتے ہیں. کسی بھی شخصیت کے بارے میں کوئی بھی بات کرے گا وہ بندہ، کوئی بھی جو ہے وہ شعبہ ہائے زندگی سے وہ ہو، اس کے بارے میں لوگ، اور پھر جو یہ جو نوجوان نسل ہے جو سو کالڈ کون سی جنریشنز کی وار ہے، جس کو لوگ سمجھتے بھی نہیں ہیں کہ 5th جنریشن وار یا 6th جنریشن وار یا سو کالڈ کون سی وار، یہ ہے کیا. تو وہ جو ہے اس کے نام پہ جو لوگوں کی تذلیل کرتے ہیں، جو ان کی بے عزتی کرتے ہیں، ان کے بارے میں، ان کی فیملیز کے بارے میں جو بات کرتے ہیں، وہ پڑھے لکھے لوگوں کو زیب نہیں دیتا. ضرور پارٹی جوائن کریں، ضرور سیاسی شخصیت کو فالو کریں، ضرور پیار کریں، لیکن یہ دیکھیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ذہن دیا ہوا ہے، آپ کی بھی کوئی شخصیت ہے. وہ ہم پہلے پڑھتے تھے کہ شخصیت سازی، کریکٹر بلڈنگ وہ ہونی چاہیے. آپ اپنے آپ کو پہچانیں کہ آپ کیا ہیں، کون ہیں، آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے آج کل، اسٹوڈنٹس اسپیسیفکلی، طالب علم جو کسی بھی معاشرے کا جو ہے سرمایہ ہوتے ہیں اور اس کا مستقبل ہوتے ہیں، چینج ہمیشہ، اگر ہم پاسٹ میں دیکھتے ہیں کسی بھی تاریخی حوالوں سے جب ہم جا کے مطالعہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں، تو چینج جو ہوتی ہے اس کی ابتدا جو ہے وہ اسٹوڈنٹس سے ہوتی ہے اکثر و بیشتر. لیکن آج کل میرے نوجوان دوستوں، نوجوان بھائیوں، اسٹوڈنٹس جن سے میں مخاطب ہوں، کہ آپ کو ڈیوائیڈ اینڈ رول کر کے لوگ اپنا مقصد پورا کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو اکٹھے نہیں ہونے دیا جائے گا کبھی بھی. کیونکہ آپ اکٹھے ہو گئے اور آپ نے اپنا آپ پہچان لیا، آپ نے یہ پہچان لیا کہ آپ کون ہیں، آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اور ہمارے معاشرے میں، آپ کے ملک میں کیا ٹھیک اور کیا غلط ہو رہا ہے. جب آپ کو اس چیز کا شعور آ جائے گا تو آپ یقین کریں کہ آپ اپنا موقف بتائیں گے. اور وہ اپنا موقف بتانے کے لیے، چاہے وہ آپ کی اپنی سیاسی جماعت ہو یا وہ سیاسی شخصیت ہو کہ جس کو آپ جو ہے نا ایک فالو کرتے ہیں دیوتا کی طرح، آپ اس کو بھی کویسچن کریں گے، آپ اس کو بھی پوچھیں گے، اور دلیل کے اندر، ضابطہ اخلاق کے اندر رہتے ہوئے. آپ کو یہ جو پارٹیز ہیں یا جو سیاسی ونگز ہیں، جن سیاسی جماعتوں کے جو ہے یہ میڈیا سیلز ہیں، یہ اکٹھے کبھی نہیں ہونے دیں گے. یہ آپ کو یوز کریں گے ایز اے ٹول. اور جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، کہ جو جیسے میں نے کہا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، طالب علم ہوتے ہیں، وہ معاشرے میں تبدیلی کا پہلی جو ہے وہ ابتدا جو ہوتی ہے وہ انہی سے ہوتی ہے. اور آج کل ان جماعتوں نے ان کو ایک دوسرے کے مقابلے میں لا کھڑا کر دیا، اور ایک دوسرے کے مقابلے میں اپنا موقف بتانے کے لیے، اٹس ناٹ ایون اونلی موقف، اپنا اوپینین بتانا نہیں ہے، ان کو نیچا دکھانے کے لیے وہ کسی حد تک جاتے ہیں. وہ کوئی بھی تذلیل ہو، گالی گلوچ ہو، کسی کی فیملی کے بارے میں بات ہو، ان کی پرسنل باتیں ہوں، وہ کسی بات سے نہیں ہچکچاتے. اور کوئی بھی انفارمیشن جو ان کو دے دی جاتی ہے، چاہے وہ واٹس ایپ ہے، ٹویٹر ہے، سوشل میڈیا کا کوئی اور پلیٹ فارم ہے، اس کے اوپر جو اچھے طریقے سے وہ کلرفل طریقے سے گالیاں، اور پھر وہ جو ہے نا پتہ نہیں کیسے کیسے جو ہے ان کو ڈرائنگز وغیرہ کر کے تو وہ جو دے دی جاتی ہیں، وہ دھڑا دھڑ شیئر ہوتی ہیں. ٹویٹر کے اوپر گالیوں والے ٹرینڈ بنتے ہیں، اور وہ ٹرینڈز جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں اب ٹاپ پہ ہو رہے ہوتے ہیں وہ، اور ان میں ان ٹرینڈز کا نام بھی نہیں لیا جا سکتا. کم از کم میں تو وہ نام بھی نہیں لیتا کہ کس کس نام کے اور کس کس گالی کے جو ہے وہ ٹرینڈز بنے ہیں. تو آج کی ویڈیو کو ہم سم اپ کرتے ہیں کہ جو چیزیں ہم نے آج ڈسکس کی، آنے والی ویڈیوز کے اندر ہم جو ہے یہ چیزیں ڈسکس کریں گے اور اس میں ڈیٹیل کے ساتھ ہم یہ باتیں کریں گے. لیکن جو آج ہم نے کی وہ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں جب بھی ہم سوشل میڈیا کے اوپر کوئی چیز شیئر کرتے ہیں، ہمیں تھوڑی سی تحقیق کر لینی چاہیے کہ یہ جھوٹ ہے کہ سچ ہے، یہ غلط ہے یا صحیح ہے.
اور ہم شیئر کر رہے ہیں جو، تو یہ ہم اپنی ایک رسپانسبلٹی کے مطابق بحیثیت مسلم جب ہم کوئی بات شیئر کرتے ہیں یا انفارمیشن شیئر کرتے ہیں، خبر شیئر کرتے ہیں، تو اس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سچ بھی ہے کہ جھوٹ ہے. تو ہمیں اس طرح ایک دم سے جو ہے وہ شیئر نہیں کر دینا چاہیے. اور جب کمنٹس کرتے ہیں تو آداب کے مطابق، ایک عزت کے مطابق رہ کے اس کے اندر ہم کریں. کچھ تو اکاؤنٹس ہیں جو کہ تو بالکل گپت اکاؤنٹ ہیں، ان کا پتہ ہی نہیں چلتا وہ کون لوگ ہیں. کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جن کا ہم دیکھتے ہیں، ان کے کمنٹس پڑھتے ہیں جب تو دیکھتے ہیں اور تھوڑی پروفائل چیک کریں تو پتہ چلتا ہے کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی پڑھا لکھا بندہ ہے، کسی اور عہدے پہ فائز ہے، لیکن جب وہ بات کرتے ہیں تو علمان الحفیظ، تو وہ انتہائی ابیوسو لینگویجز زبان استعمال کرتے ہیں. تو اور آخری بات یہ ہے کہ جو نوجوان نسل ہے، جن کے ساتھ جو اسٹوڈنٹس ہیں، وہ پارٹیز کی تقلید کریں، اپنے شخصیت جو آپ کی پرسنالٹی ہے، جو سیاسی شخصیت ہے، اس کی تقلید کریں، لیکن ایک بات یہ جانیں کہ آپ کی انتہائی اہمیت ہے، آپ کی بھی بہت اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی ایک دماغ دیا ہوا ہے، شخصیت دی ہوئی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہوئی ہے. اس کو استعمال میں لائیں اور سوچیں. اور کوئی بھی بات کرنے سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ یہ ضروری ہے، نہیں ہے، ابیوسو ہے یا نہیں ہے. اس کو اس طرح پھر آپ جانچیں اور پھر آگے چلیں. بہت بہت شکریہ.